وعلى أزواجه وذرياته وصحبه الهاديين المهديين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. حضرات گرامی، قرآن کریم کی یہ آیات سورہ الذاریات کی 27واں پارہ سامنے ہے. اس میں آغاز میں اور اس سے پہلے 26ویں پارے کے اخیر میں جو واقعہ قرآن نقل کر رہا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے انسانی شکل میں، انہوں نے مہمان جانا اور ان کی تواضع کے لیے بکرا بنا ہوا پیش کیا. انہوں نے ہاتھ نہیں بڑھایا کھانے کے لیے تو حضرت ابراہیم کو کچھ خوف سا محسوس ہوا کہ کیا بات ہے. تو انہوں نے خود ہی کہا کہ قالوا لا تخف، آپ سہمیے مت، ڈریے مت، اور بتایا کہ ہم آپ کو ایک ہونہار بیٹے کی خوشخبری دینے آئے ہیں جو جانکار ہوگا. جب بیٹے کی خوشخبری اور بشارت سنائی اور حال یہ تھا کہ آپ کی عمر 100 کے قریب تھی اور محترمہ کی بھی عمر جو ہے اسی کے آس پاس تھی، بڑھاپا تھا. ایسے میں جو پردے کے پیچھے محترمہ تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، انہوں نے منہ پہ ہاتھ مارا اور کہنے لگی ایسا کیسے، میں تو بوڑھی ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ بانجھ، اولاد ہونے کی کوئی امید نہیں، اور یہاں بشارت سنائی جا رہی ہے کہ اولاد ہوگی. فرشتوں نے کہا کذالک، ایسے ہی ہوگا، یہ اللہ کا گویا حکم ہے، چونکہ وہ حکمت والا اور علم والا ہے. خیر، یہ مرحلہ پار ہوا کہ انہوں نے بشارت دی. پھر حضرت ابراہیم نے ان فرشتوں سے پوچھا کہ فما خطبکم ایھا المرسلون، اے اللہ کے بھیجے ہوئے لوگ یعنی فرشتے، تمہاری مہم کیا ہے، کس مہم پہ روانہ ہو، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم کو ایک ایسی قوم جو انتہائی مجرمانہ کردار رکھتی ہے وہاں بھیجا گیا ہے. لنرسل علیہم حجارۃ من طین مسومۃ عند ربک للمسرفین، تاکہ حد سے بڑھے ہوئے لوگوں کا علاج کیا جائے آپ کے پروردگار کی طرف سے ان پتھروں کے ذریعہ جو ان پتھروں پہ گویا نشان اور علامت لگی ہوئی ہے کہ اس سے فلاں فلاں ہلاک ہوں گے. تو گویا بارش ہوگی پتھر کی، برسایا جائے گا اور ہم انہیں تباہ کریں گے. اس کے ساتھ پھر یہ بھی کہا فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اس بستی میں جو اہل ایمان ہوں گے ہم انہیں نکال لیں گے. اب جو ہم نے ڈھونڈا اس پوری بستی کو تو مسلمان صرف ایک گھرانہ پایا. فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، صرف ایک گھرانہ تابعدار مسلم اللہ کا ماننے والا پایا. اس واسطے پھر ہم نے اس پوری بستی میں ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں نشانی چھوڑ دی. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو نقل کیا ہے کہ کیسے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس کھلے ہوئے دلائل معجزات لے کر بھیجے، اور لیکن اس نے کہہ دیا کہ آپ جادوگر ہیں یا دیوانے ہیں. یعنی حد ہوتی ہے. یہ سرکش قوم نبی برحق کو کہتی ہے کہ آپ جادوگر ہیں
آپ دیوانے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر دور میں جو اترائے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، سرکش ہوتے ہیں، وہ دینداروں کو اور اللہ والوں کو گویا باولا سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ انہیں کیا پتا۔ یہ گویا انسانی ذہنی روش ہے، اس کا علاج ضروری ہے اور اسی واسطے گرفت ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ہم نے فرعون اور فرعون کے پورے لشکر کی گرفت کر لی، فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ، اس کے بعد دریا میں اسے ڈبو دیا، پھینک دیا۔ پھر اس کے بعد قوم عاد کی بات بتائی جا رہی ہے کہ ان پہ جب ہم نے بے نفع اور ایسی ہوائیں چلائیں جس سے ان کو نفع نہیں پہنچا تھا، اور وہ ہوا کسی چیز کو جہاں سے گزرتی نہیں چھوڑتی مگر ریزہ ریزہ کر دیتی۔ پھر قوم سمود کی بات آتی ہے، ان سے بھی کہا گیا ٹھیک ہے دنیاوی زندگانی میں کچھ دنوں فائدہ اٹھا لو۔ جب انہوں نے بھی اپنے رب کے حکم کو توڑا اور نافرمانی کی تو ایک زبردست جو ہے اللہ کے عذاب نے ان کی بھی گرفت کر لی، اور پھر وہ اٹھ نہ سکے اور نہ ان کی کوئی مدد کر سکا۔ پھر قوم نوح کا ذکر ہے کہ وہ بھی حد سے بڑھی ہوئی قوم تھی۔ اس کے بعد اللہ نے یہ نشانیاں قدرت کی بیان کی کہ ذرا قسم ہے آسمان کی جس کو ہم نے بنایا مضبوط ہاتھوں سے، اور ہم نے اسے خوب لمبا چوڑا اس میں وسعت دی، اور زمین کو ہم نے بچھایا اور زمین کو جو ہے پھر ہر چیز کا جوڑا پیدا کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر چیز میں جوڑا ہوتا ہے، نر و مادہ ہوتا ہے، میل فیمیل، حتیٰ کہ نباتات میں اور مختلف چیزوں میں، جیسا کہ آج کی جو ہے سائنس اس بات کو ثابت کرتی ہے۔ تو ہر چیز کا جوڑا ہوتا ہے۔ تو پھر اللہ نے فرمایا ہم نے ہر چیز کا جوڑا بنایا، اور یہ سب اس لیے تاکہ لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت قبول کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو۔ ففروا الی اللہ، آ جاؤ اللہ کی طرف، بے شک میں اللہ کی طرف سے ڈرانے والا کھلے طور پہ اور اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں، اور اللہ کے ساتھ کسی معبود کو نہ پوجو۔ اور اسی طرح فرمایا یہاں پھر اللہ تعالیٰ نے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ نصیحت کیجئے، یاد دہانی کیجئے، روک ٹوک کیجئے، لوگوں کو بھولا ہوا سبق یاد دلاتے رہیے، چونکہ نصیحت کرنا خیر خواہی کے نرم نازک کلام کرنا مومنوں کے لیے جو ہے سود مند ہوتا ہے، نفع پہنچاتا ہے۔ اسی واسطے ہمیشہ ایک دوسرے کو تلقین کرتے رہنا چاہیے، پیغام حق حکمت و دانائی کے ساتھ پہنچاتے رہنا چاہیے۔ پھر اللہ نے انسانوں اور جنوں کی پیدائش کا مقصد بتا دیا کہ کیوں پیدا کیا ہم نے، فرما دیا الا لیعبدون، ہم نے صرف اپنی عبادت کے لیے تمہیں پیدا کیا۔ انسان ہوں کہ جن ہوں، ان کو اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ان سے روزی کمانا یا ان سے معاش کا حاصل کرنا یا ان سے کھانے پینے کی چیزیں حاصل کرنا مقصد نہیں ہے۔ روزی دینے والا تو اصل اللہ ہے، جو کہ انتہائی طاقتور ہے، مضبوط ہے۔ اس لیے انسان کو اپنی پیدائش کے مقصد سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یہ حکم ہے کہ اللہ نے انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا، اس کا تقاضا ہے کہ 24 گھنٹے وہ عبادت میں مصروف رہے، لیکن انسان کی جو اپنی کارگزاری اور فطرت اور اعمال ہیں ان کی وجہ سے 24 گھنٹے عبادت اس کے لیے مشکل ہے۔ تو پھر وہ کیا صورت ہو کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کے ذکر، اللہ کی یاد میں مشغول ہو۔ فرماتے پنجگانہ نمازیں ہیں، اس میں ایک وقت لگتا ہے، اس کے بعد ایک طریقہ ہے
جو ہر وقت اللہ کے ذکر میں رہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعائیں جو مختلف کام کرتے وقت، مختلف جو ہے کام انجام دیتے وقت، مختلف اوقات میں مسنون دعائیں جو رسول اللہ سے ثابت ہیں، مثلا مسجد میں داخلے کے وقت کی دعا اللہم افتح لی ابواب رحمتک، ایسی مسجد سے نکلنے کی دعا، بیت الخلاء میں آنے جانے کی دعا، صبح سونے سے پہلے کی دعا، سو کر اٹھنے کی دعا، کھانے سے پہلے کی دعا، کھانے کے بعد کی دعا، کپڑے پہننے کی دعا، یہ ساری جو دعائیں ہیں مختلف اوقات میں مسنون ہیں، سنت ہیں، ان دعاؤں کو یاد کر لیجئے اور وقت کے ساتھ ہر عمل کے ساتھ دعا پڑھئے تو گویا ہر وقت آپ اللہ کے ذکر میں ہیں، اللہ کی عبادت میں ہیں، اس سے بڑی توفیق حاصل ہوتی ہے۔ اس واسطے یہ فرماتے کہ روزانہ ایک دعا آپ یاد کریں گے تو رفتہ رفتہ چند مہینے میں ساری دعائیں آپ کو یاد ہو جائیں گی اور ذاکر و شاغل اور آپ کی زبان اللہ کے ذکر میں تر بتر ہوگی۔ پھر وہ تسبیحات جو صبح و شام کی ہوتی ہیں ان کی پابندی، تو یہ ہے طریقہ جو حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تلقین کیا۔ ظاہر ہے بہت واضح اور بہت مختصر نسخہ ہے۔ اسی طرح اس کے بعد پھر سورہ طور کا آغاز ہوتا ہے اور اللہ فرماتے ہیں قسم ہے بلند و بالا طور کی اور قسم ہے اس کتاب کی جو لکھی ہوئی ہے، اسی طرح اللہ قسم ہے بیت معمور کی اور اسی طرح جو ہے آسمان کی، بلند آسمان کی، اسی طرح جو ہے بہتے دریا کی۔ ان تمام قسموں کے بعد اللہ نے بتایا ان عذاب ربک لواقع، بے شک آپ کے پروردگار کا عذاب ضرور بے ضرور آئے گا، ما لہ من دافع، اس کو کوئی روکنے والا روک نہیں سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بتایا۔ اور اس سورے کے اختتام میں اللہ نے یہ بھی بتایا کہ صبر و عبادت کے مضمون پہ یہ سورہ ختم ہوتی ہے اور پھر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کس قدر اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور ہمارا کتنا حصہ ہے، ہمارے شب و روز میں سے کتنا حصہ ہے جو اللہ کی عبادت کے لیے فارغ ہے۔ فرما دیا کہ اپنے پروردگار کے احکام کو عمل کرنے میں جو تکلیف پہنچے اسے برداشت کیجیے، اسی کا نام صبر ہے۔ وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ، اور فرمایا فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، چونکہ آپ ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں، اور اپنے رب کی تعریف کی تسبیح کیجیے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں، اٹھتے ہیں، اور رات میں بھی اللہ کی پاکی بیان کیجیے، اور جب ستارے ڈوبنے کے بعد بھی اور ان کے بعد بھی ستاروں کے۔ اس کے بعد پھر سورہ نجم کا آغاز ہوتا ہے کہ قسم ہے ستارے کی جب وہ ڈوبے، یا اسی ما ضل صاحبکم وما غوى، کہ آپ کا ساتھی یعنی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو راہ گمراہ ہوئے اور نہ گمراہ جو ہے وہ گمراہی کا شکار ہوئے، اور نہ وہ اپنی طرف سے کوئی بات کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہوتی ہے وہ اللہ کا فرمان ہوتا ہے، ان هو الا وحی یوحی، وہ تو اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی وحی ہوتی ہے، اور آپ کے پاس وحی لے کر آتے ہیں انتہائی مضبوط قسم کے فرشتے، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ اس کے بعد پھر جبرائیل علیہ السلام کا آنا کہ وہ اعلیٰ کنارے پہ آیات ہیں۔ حضرت جبرائیل کو اللہ کے رسول نے کئی مرتبہ اصلی حالت میں دیکھا، ورنہ دحیہ قلبی صحابی سے ملتی جلتی شکل میں، انسانی شکل میں بھی آپ آتے اور ملاقات کرتے اور وحی لاتے۔ اس کے بعد پھر اسی میں
معراج کے واقعے کا ایک حصہ نقل کیا گیا ہے کہ جو اللہ سے قرب ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو کچھ ہوا، جیسا ہوا اور جس کا ادراک ہم اور آپ نہیں کر سکتے، ہم رسول اللہ اور فرمان رسول پہ ایمان رکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تو آپ کے دل نے غلط محسوس نہیں کیا اور اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پھر حضرت جبرائیل کو دوبارہ بھی دیکھا سدرۃ المنتہا کے پاس، تو ایک مرتبہ آسمان کے افق میں آپ نے دیکھا، ایک مرتبہ سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا اصلی شکل میں۔ اس کے بعد پھر یہ معراج کا واقعہ ایک عظیم معجزہ ہے، اور اس سے پورے عرب میں کھلبلی مچ گئی تھی جب یہ بتایا گیا، چونکہ مسجد اقصی اور مکہ کی دوری خاصی ہے، ایک رات میں چند لمحوں میں کوئی جانے کا تصور کرے تو ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانا شروع کیا۔ بہرحال وہ واقعہ اس پہ حضرت ابوبکر فوراً جو ہے کہتے ہیں آپ نے کہا ہے تو بالکل سچ ہے۔ تو بہرحال یہ واقعہ بیان کیا گیا جس میں بڑی حکمتیں ہیں۔ اس کے بعد اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت، آپ کی معصومیت کو ثابت کیا گیا، قرآن کریم کو جبرائیل کے ذریعہ بھیجا گیا یہ بتایا گیا۔ پھر مشرکوں کو، جو معبودوں کو مشرک پوچھتے ہیں، ان کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ لچر ہیں، ان کی کوئی اہمیت حیثیت نہیں ہے، یہ بے عقلی کی دلیل ہے اور بے سروپا من گھڑت ذہنی اپج ہیں جو اٹکل بچوں کی باتیں کرتے ہیں، اس لیے ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اسی طرح سورہ نجم میں سابقہ اقوام کے عذاب کے تذکرے کے ذریعہ مشرکوں کو یاد دہانی کرائی گئی کہ وہ اللہ کے رسول کے فرمان کو سمجھیں ورنہ انہیں بھی ہلاک و برباد کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد سورہ قمر کا آغاز ہوتا ہے بڑے ڈرامے کے انداز میں، اقتربت الساعہ، آ گئی قیامت، وانشق القمر، جو ہے چاند پھٹ گیا۔ اس سے مفسرین لکھتے ہیں کہ چاند کے دو ٹکڑے ہونے کا جو معجزہ پیش آیا وہ بھی عظیم معجزہ تھا، اس کی طرف اشارہ ہے اور اس کی تفصیل ہے۔ جیسا کہ بعض مورخین لکھتے ہیں کہ اس چاند کے دو ٹکڑے ہونے کے واقعے کو ہندوستان کے ایک راجہ جس کا نام طاہر تھا، اس نے جو ہے رات کو دیکھا کہ چاند شق ہوا ہے، جیسا کہ تاریخی واقعہ ہے بیان کرتا ہے۔ نفس واقعہ شق قمر تو احادیث میں بیان کیا گیا ہے اور اس کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ آپ کے اس سورہ قمر میں جو سخت حالات پیش آئے ان پہ صبر کرنے کی بات کہی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بتایا گیا کہ ہم نے قرآن کو پڑھنے کے لیے، یاد کرنے کے لیے، نصیحت قبول کرنے کے لیے آسان کیا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یہ 55 آیتیں ہیں سورہ قمر میں، اس میں کل 4 آیتیں جو ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس مضمون کو اللہ تعالیٰ کتنی اہمیت کے ساتھ بتانا چاہتے ہیں، اور یہ بتانا مقصود ہے کہ قرآن کو ہم نے آسان کیا، قرآن کو پڑھیے، قرآن سے نصیحت حاصل کیجیے، قرآن سے فیضیاب ہوئیے، یہ بار بار بتایا گیا۔ اس کے بعد سورہ رحمان میں بتایا گیا کہ قرآن کو اللہ نے سکھایا اور انسان کو اللہ نے پیدا کیا، انسان کو اللہ نے قوت گویائی سکھائی۔ اس کے بعد چاند اور سورج سب حساب سے چلتے ہیں، سرے وہ انحراف نہیں کر سکتے، اور ان کا آج ماہرین فلکیات اور ماہرین موسمیات اور ان تمام کے ماہرین بتاتے ہیں کہ ایک ان کی چال اور حرکت جو ہے نپی تلی ہے، اس کے خلاف نہیں ہو سکتی۔ اس واسطے یہ اللہ کے عظیم الشان نشانیاں ہیں۔
تو یہ اس کے بعد پھر سورہ رحمان کو بتایا گیا کہ قرآن کی دلہن ہے اور اس میں اللہ کی بے شمار نعمتیں، کرشمے، عجوبے اور حیرت انگیز چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ اسی واسطے بار بار کہا گیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انس و جن، تم اللہ کی کن کن نعمتوں، کن کن کرشموں، کن کن جو ہے عجوبوں، کن کن جو ہے حیرت انگیز باتوں کو تم جھٹلاؤ گے۔ یعنی ذرا غور تو کرو، تمہارے ناممکن ہے کہ تم اس طرح کی بات کرو اور جھٹلا سکو، بلکہ یہ حقیقت ہے۔ پھر اس میں اللہ کی طرف سے ملنے والے جو ہے باغات اور نعمتیں اور غذائیں، پھل، اس کے بعد حوریں اور ان کا خاص نازک انداز اور ان کی پاکیزگی اور طہارت، یہ ساری چیزیں نعمتیں ایک مسلم کو ملیں گی۔ اس کے بعد سورہ واقعہ کا آغاز ہوتا ہے جس میں واضح طور پر بتایا گیا کہ قیامت واقع ہونے والی ہے اور اس کے آنے کو کوئی روک نہیں سکتا، کوئی اس کو جھٹلانے والا نہیں ہے۔ قیامت بہت سے لوگوں کو نیچا کرے گی، بہت سے لوگوں کو بلند کرے گی۔ مومنین اور کفار کا مسئلہ ہے۔ پھر وہ منظر نقل کیا جا رہا ہے کہ زمین کا کیا حشر ہوگا، پہاڑ کا کیا حشر ہوگا، یہ سب ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور تمام انسان کے تین قسمیں ہو جائیں گی۔ ایک تو مقرب ہوں گے اللہ کے، ایک عام مومنین جنتی ہوں گے اور ایک کافروں کا گروہ ہوگا۔ ان کو سزا اور جزا دی جائے گی اور اللہ تعالیٰ ان کو مومنین کو انعامات سے نوازیں گے اور کافروں کو سخت گرفت ہوگی اور ان پہ عذاب آئے گا۔ تو یہ اس کے بعد یہ سورہ حدید ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے خاص انداز میں بتا دیا کہ زمین و آسمان میں جتنی چیزیں ہیں سب اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں۔ وہ غلبے والا، حکمت والا ہے۔ آسمان اور زمین کی شہنشاہیت اور حکومت، اختیار صرف اور صرف اللہ کا ہے۔ یحیی و یمیت، موت و حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ وہی اول، وہی آخر، وہی ظاہر، وہی باطن، یہ صفات حمیدہ ہیں حق سبحانہ و تعالیٰ کی، اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اسی نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا 6 دن میں، پھر عرش کی طرف متوجہ ہوا جو اس کے شایان نشان ہے، اور زمین میں جو ہے یا جو چیز بھی ہے اس کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، جو چیز نکلتی ہے اسے بھی جانتا ہے۔ بارش اور آسمان سے جو چیز آتی ہے، آسمان کی طرف جو چیز چڑھتی ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور وہ تمہارے اپنے علم کے ساتھ تمہارے ساتھ ہر آن ہر لمحہ ہے۔ اس واسطے اللہ کے اس فضل کا، کرم کا شکر ادا کرو، اور سارا فضل و مہربانی اللہ کے ہاتھ ہے۔ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ، اللہ کے ہاتھ ہے۔ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، جسے چاہتا ہے وہ نوازتا ہے، وہ بڑے فضل والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اپنے فضل سے ہمیں مالا مال فرمائے اور ہر شرط ہماری حفاظت فرمائے اور ہر خیر عطا فرمائے، اور رمضان کی جو باقی گھڑیاں ہیں ہمارے لیے نافع، مفید، بہتر بنائے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ ایک لمحے کی ہمیں قدر نہ بنا دے اللہ۔ رب اغفر وارحم وتجاوز ما تعلم انك انت العزيز الاكرم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين برحمتك يا ارحم الراحمين۔